گزشتہ جمعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل یا جتنے اوپر چلتے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگوں کو جب مشکلات آئیں تو انہوں نے اپنی مشکلات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ گزشتہ جمعہ میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت آدم نے تو دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں پھینکا گیا، آج بھی وہ شہر موجود ہے جس کو عرفہ کہا جاتا ہے ترکی میں، کہ کہا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم جو گزرے حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ اور حکمتیں اور وجوہات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنا اس لیے کہ ان کی نسل سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے کہ آگ ان کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، گزشتہ جمعہ میں جو بات کر رہا تھا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا بھیج دیا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کی اس نسل سے آنا تھا، یہ نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہونی تھی، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانات کے بعد اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں وہ دعا تجھ سے کرتا ہوں، تیرے خزانوں میں وہ ایک ہی ہے جس نے آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے خاندان سے پیدا کر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن جس کی گواہی دیتا ہے وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ سارے نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ، ان کی خوبصورتی ان کے چہرے پر دیکھ کر اسی عورت نے، جس کا میں نے کہا کہ جس نے حضرت جناب عبد المطلب سے کہا تھا کہ 10 اونٹ اور بڑھاتے جاؤ، حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہے۔ اور اس عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ بھی کرنا چاہا، تو جناب عبداللہ نے کہا کہ شریف آدمی جو ہے وہ موت تو قبول کر سکتا ہے لیکن اس طرح کی حرکت وہ کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز جو تھی عرب لوگوں کے اندر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ جن کو ہم کہتے ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، آپ صلی اللہ علیہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم شرک نہیں کرو گی، اللہ کے احکامات کو پورا کرو گی، یہ ساری چیزیں جب بیان کر رہے تھے تو وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ بھی وعدہ کریں کہ نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گے۔ تو حضرت ہندہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کون عورت ایسے ہو سکتی ہے کہ جو زنا کرے؟ یہ ان کی سوسائٹی تھی، بے شک ان کے اندر بتوں کی عبادت تھی اور باقی تمام خرافات تھے،
لیکن زنا کو معیوب سمجھتے تھے، اور جس کو آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس کو معیوب نہیں سمجھتے لوگ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جب جناب عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہ عورت کہتی ہے، معلوم ہوتا ہے تیرا نکاح ہو گیا ہے۔ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب اس کا؟ کہ تیرے چہرے پہ جو نور تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ تیرے گھر میں کسی نبی نے آنا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور منتقل ہو کے تیری گھر والی کے بدن پہ چلا گیا ہے، حضرت آمنہ کے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں ابن الذبیحین، دو ذبیح ہونے والوں کا میں بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کہ ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول زبانی نہیں، اور ہم مقصد میلاد کو سمجھ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، اندھیروں سے نکال کے تمہیں روشنی کی طرف لے کے آنا، یہ مقصد تھا، ظلمت کو چھوڑ کے نور کی طرف آنا۔ آج ہم نے دین کے لیے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، کٹتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کو مارتے دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں بھی آپ بھی اس دین کے لیے آپ نے بہت ہی کم کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مرنے مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عمل کی میں بھی خالی آپ بھی خالی۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ساری بات ہے عمل کی۔